نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، چلے ہم کوئی اونچی بھی چیز نہ صحیح جا رہے، اعلیٰ حضرت نے شاید کس نے کہہ دیا ہوگا، کوئی ایسے ہی اعلیٰ حضرت کو تنگ کیا ہو شاید، امام نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے یار۔ راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے مدارج النبوہ میں کہ کوئی ایسا بندہ ہو نا بالکل ماٹھا، کوئی ہو ہی نہ اس کے اندر، بے عقلا ہو، کچھ ہو ہی نہ، میرے آقا اگر اس کو توجہ فرما دیں تو پھر وہ حکمت کی باتیں شروع کرتے، دانا بن جائے، حضور کی توجہ کر، تھوڑی توجہ ہو جائے، تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو پھر وہ دانا ہو جائے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، گوروں کا بھی کام ہو ہی جائے۔ مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی کسی نے کہا ہو یہ جو مسلمان جا رہا ہے نا یہ آدھا مسلمان، یہ پونا ہے تو یہ ایک ہے، یہ سوا ہے تو یہ ڈیڑھ ہے، یہ دو ہے پونے دو ہے؟ کبھی سنا کہ مسلمان ہوتا، ڈیڑھ دو نہیں ہوتا، سوا آدھا نہیں ہوتا۔ ہاں ایمان کے اندر ترقیاں ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے، جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ نکھرا ہوا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن مسلمان ہونے میں تو سب ایک ہی ہے۔ بھائی قطرہ اگر پانی کا نم قطرہ اگر نم یم سے باہر ہے، یم کہتے ہیں سمندر کو، یعنی کہ پانی کا قطرہ اگر سمندر میں ہے تب بھی پانی ہے، اور سمندر سے نکالا تو تب بھی پانی ہے، کوئی اس کی ماہیت تک بدل جاتی ہے، وہ پانی ہی رہتا ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناپسندی صحیح ہے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناپسندی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ یہ جو خورشید ہے سورج ہمارا، یہ کتنا گرم ہے، اس کے اندر نمی ہے، بلکہ نمی پر پڑتا تو اس کو بھی سکھا دیتا، نمی پڑ جائے نا اس کا پرتو تو یہ اس کو بھی سکھا دیتا، اس کے اندر نم نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے آقا ہے سورج ہیں سراج منیرہ، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ پنجائے میں عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، میرے آقا تو ایسے سورج ہیں کہ ان کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے 5 دریا بہ گئے۔ پنجائے میں عرب گئے جس سے دریا بہ گئے، چشمے
خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی شبنم جب صبح صبح ہوتی ہے شبنم اوس جب پھولوں پہ پڑتی ہے نا، پھولوں پہ دیکھا وہ پھولوں پہ قطرے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے اور جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو وہ نمی اڑ جاتی ہے۔ گویا اس کو عشق میں یوں کہو کہ شبنم دراصل یہ پھول رو رہا تو یہ پھول کے آنسو، عشق میں کہتے ہیں یہ پھول کے آنسو ہے، اور وہ آنسو بن کے کچھ کہہ رہے ہیں، ڈال مجھ پہ ڈال۔ وہ جو عشق والا ہوتا ہے نا، روتے روتے کہتا ہے مجھ پہ نظر ڈال، تو سورج کہتا ہے ڈال تو دوں گا، ڈال تو دوں گا لیکن تو فنا ہو جائے گی، لیکن بولتا ہے بس ڈال مجھے فنا۔ تو غالب نے کہا تھا کہ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، یعنی جو سورج کا جو پرتو پڑے گا نا، جو روشنی پڑے گی نا، وہ کہہ رہی ہے کہ ڈال تو دوں گا لیکن تو فنا ہو جائے۔ تو کہتا ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو یہ سورج کی جو تپش ہے، یہ اس کی جو روشنی ہے، یہ شبنم اوس کو اڑا دیتی ہے۔ یہ سورج ہے نا، اور قیامت کے دن سورج ہوگا سبا نیزے پر، اور ہمارے آقا کا رونا، امت کے غم میں رونا کوئی گریہ شبنم تھوڑی۔ ارے میرے آقا جب روئیں گے نا تو اوس نگرے غشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح، میرے آقا جب روئیں گے نا تو کوئی بعید نہیں کہ اس میدان نشر کے اس سورج پر بھی اوس پڑ جائے۔ میرے آقا کا رونا تو گریہ شبنم تھوڑی ہے۔ میرے آقا، میرا امام کہتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصب ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ میرے آقا کا رونا کوئی ایسا رونا ہے؟ امام کہتے ہیں سنو، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو صحیح ہے کہ اوس نگرے حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح، اس گلے خنداں کا رونا گریہ شبنم نہیں، اس گلے خنداں کا رونا گریہ شبنم۔ اچھا یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جا بیٹا۔ یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ بڑا کمال کا شعر ہے، بڑا ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ شعر پڑھوں، میں ابھی کل ہی ایک رات کو ہی میں آتے آتے مطالعہ کر رہا تھا تو ہمارے اماموں کا ذکر ہو رہا تھا، امام جو ہمارے اتنے بڑے بڑے، امام زین العابدین وغیرہ، بھی امام موسیٰ کاظم وغیرہ، امام باقر، امام جعفر۔ تو کسی ایک کا میں نے پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ دفعہ پڑھا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عجیب پرندوں کی آواز میں وہ ان سے بات کرنے لگا، تو آپ نے بھی اسی طرح سے جواب۔ تو پھر کسی نے پوچھا تھا کہ کون تھا، تو کہا یہ جنات کے فرقے میں سے ایک بندہ تھا، اور مجھ سے وہ باتیں کر رہا تھا، میں اس کو جواب دے رہا تھا۔ اور سنو، جو وقت کا امام ہوتا ہے اللہ اس کو ساری زبان سکھا دیتا ہے۔ جو وقت کا امام ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ساری زبانیں سکھا دیتا ہے۔ تو وقت کا امام ساری زبانیں سمجھے، اور بد وقت تو تم کہتے ہو اردو، کہتے ہو اردو۔ ایک دیوبندی ہے، پڑھیے کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ حضور کی زیارت ہوئی خواب میں تو حضور نے اردو میں کلام کیا۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ تو کہتا ہے جب سے دارالعلوم دیوبند سے واسطہ پڑھا ہے مجھے اردو آ گئی۔ وہ خبیث ہو، تم سکھاؤ گے اردو؟ جو وقت کا امام ہوتا ہے اللہ اس کو ساری زبانیں سکھا دیتا ہے۔ وہ تو امام الانبیاء، ان کی بارگاہ میں جانور بھی آتے تھے، گونگے بھی آتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے زان و تلمس طے کرنے کی، کسی کو استاد بنانے کی؟ حضور کا کوئی استاد نہیں، حضور نے کہیں سے نہیں پڑھا، بلکہ حضور کو پڑھانے والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت